لوگوں نے نشانیاں بنائی ہیں. کوا بیٹھ جائے تو یہ نشانی، چڑیا بیٹھ جائے تو یہ سبب، طوطا آ گیا تو یہ وجہ. اور کلمہ پڑھتے اس پیغمبر کا. اور یہ الو اور کوے اور یہ چڑیا اور یہ طوطے، ان کے عقیدے تو ابو جہل کے عقیدے تھے. عقیدہ ابو جہل جیسا اور نام لے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. آپ فرماتے والا ہم بتاؤ، یہ سب بکواس ہے کہ الو کے بیٹھنے سے موت آتی ہے. الو کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو کس کے فرمانے سے ہوتا ہے؟ کس کے فیصلوں سے ہوتا ہے؟ الو بیچارے کو اپنا پتہ نہیں، وہ تو ہے ہی الو. الو کی بجائے ابابیل بیٹھ جائے آ کر، خود آ کے بیٹھ جائے، اس بیچارے کو پتہ نہیں. ہارون الرشید ایک حکمران گزرے ہیں، سوئے ہوئے تھے، خواب میں ملاقات ہوتی ہے ایک شخصیت سے. خلیفہ ہارون الرشید خلیفہ تھے، وقت کے حکمران تھے. ذرا سینہ تان کے فرماتے ہیں کہ جناب میں خلیفہ ہارون الرشید ہوں. اس نے کہا اچھا تو جناب میرا بھی تعارف سن لیں، میں اللہ کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہوں. او جان نکل گئی، اسرائیل کا نام سنا تو لرزہ ہی طاری ہو گیا. تھوڑے سے سنبھلے خواب میں تو کہتے ہیں چلو فائدہ ہی اٹھا لیں، ملاقات تو ہو ہی گئی. کہتے جناب اسرائیل علیہ السلام یہ بتا دیں کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی، مجھے موت کب آئے گی. انہوں نے سمجھا کہ یہ ملک الموت ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ہے، یہ مجھے بتا دے گا. جناب اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا 5 اور آسمان کی انگلی اٹھائی اور غائب ہو گئی. ادھر آنکھ کھل گئی. اب بلا لیا آئمہ کو، علماء کو، مجھے تعبیر بتاؤ. پہلے نے تعبیر کی جی آپ کی عمر 5 سال باقی رہ گئی. اس نے سوچ کے یہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر یہی ہوگی. 5 صدیاں تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا. اس نے 5 سال آپ کی عمر رہ گئی. بڑا پریشان ہوا. 5 سال جب بندہ کرسی پہ بیٹھا تو اس کو 5 سال بڑے چھوٹے سے محسوس ہوتے ہیں. ہر کی یہ خواہش ہوتی کہ بس جناب ساری زندگی میں ہی بیٹھا ہوں. 5 سال صرف رہ گئے. کہاں 5 سال؟ کہا نہیں تیری تعبیر صحیح نہیں ہے، کسی اور کو بلاؤ. اس نے کہا جی آپ کی عمر صرف 5 مہینے باقی رہ گئی. کہا نہیں مجھے تیری تعبیر بھی اچھی لگی، تو صحیح نہیں ہے. تیسرے کو بلایا. اب اس نے سنا کہ پہلے نے 5 سال کہی، دوسرے نے 5 مہینے کہی. اب میں کیا کہوں؟ اس نے سوچ کے کہا جی 5 ہفتے رہ گئی. ایک اور آیا، اس نے کہا جی 5 دن رہ گئی. بڑا پریشان. جیسے جیسے وہ آ رہے ہیں ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب اچھی خواب دیکھو، کوئی بامعنی خواب دیکھو تو ہر آرے کے سامنے بیان نہ کیا کرو. لا تحدث به الا حبیبا واللبیبا. صرف اس انسان کے سامنے بیان کرو کہ جس کے اندر 2 شرائط موجود ہوں. ایک وہ تمہارا خیر خواہ ہو اور دوسرا وہ دین کا پورا عالم ہو. لبیبا کا مطلب ہوتا ہے بڑا صحیح سمجھدار عالم، نتھو خیر مولوی نہیں. جس کے پاس پورا تفقہ فی الدین ہو اس کے پاس بیان کرو جا کر. اب آیا وہ بندہ جو حبیب بھی تھا اور لبیب بھی تھا. وہ آیا اور اس نے آ کر تعبیر کتنی پیاری کی. اس نے کہا کہ آپ کو اسرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی عمر 5 سال رہ گئی ہے یا 5 مہینے رہ گئی ہے یا 5 ہفتے رہ گئی ہے. انہوں نے 5 کا اشارہ کر کے اور پھر اللہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ 5 امور ایسے ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ان 5 امور میں یہ امر بھی ہے کہ انسان کی عمر کتنی باقی رہ گئی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی انسان کو پتہ نہیں اس نے مرنا کہاں پہ جا کر. یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اور تم نے یہ علم نعوذ باللہ اٹھا کر الوؤں کو دے دیا. اور الوؤں کی نسل یہاں بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. طوطے رکھے ہوئے کارڈ پھینک دیتے ہیں اور اچھے بھلے پڑھے لکھے ٹیچر، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، چودھری
سردار سیاستدان پتہ نہیں کیا کچھ جا کے فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے الوؤں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جی میری قسمت بتائیے۔ اب وہ طوطا چھوڑتا ہے، وہ طوطا جا کر کارڈ پرنٹ اٹھا کے دے دیتا ہے، وہ پڑھ کے بتا دیتا ہے جی آپ کی یہ قسمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تمہارے عقائد، یہ ہے تمہارے نظریات، اور جن کی مذمت اور تردید 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، فاطمہ کے بابا نے کی تھی۔ ولا حامتا، کوئی الو شلو نہیں ہے میرے دین میں۔ میرے دین میں ہے تو کون ہے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، ولا سفرا، اور یہ سفر کے مہینے کی نحوست کوئی نہیں میرے دین میں۔ جس میں رمضان برکت والا بنتا ہے تمہارے اپنے عمل سے، اسی طرح شوال بنتا ہے برکت والا تمہارے اپنے عمل سے، اسی طرح سفر بنتا ہے برکت والا تمہارے اپنے عمل سے، اور ہر مہینہ منحوس بن سکتا ہے تمہاری اپنی کرتوت کی بنا پر۔ حدیث قدسی سنیے، میرے اللہ پاک شکوہ کرتے ہیں، ہائے میرے اللہ تم مالک ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا اللہ میں تحمل ہے، میرے اللہ میں کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ شکوہ کرتا ہے اپنے بندوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، یہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، یہ آدم کی اولاد مجھے ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیسے پہنچاتی ہے؟ بسب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ دہر کو گالیاں دیتے ہیں، زمانے نے ایسا کر دیا، وہ جی زمانہ بڑا برا آ گیا ہے۔ اچھے بنے نمازی ہمارے لوگ وہ بھی کہتے وہ جی زمانہ ہی بڑا برا آ گیا، کہتے ہیں ایسے، آپ نے بھی سنا ہوگا جی وقت ہی بڑا برا آ گیا، اور دور ہی بڑا برا آ گیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اوانت دہر، اور زمانے کو برا کہنے والوں زمانہ تو میں ہوں۔ نبی پاک فرماتے لا تسبوا الدہر، زمانے وقت کو برا مت کرو، مت کہو، فإن الدہر هو اللہ، زمانہ تو خود اللہ ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو چلانے والا میں ہوں۔ نعیب و زماننا، ہائے ہائے، عربی کا اشعار کتنی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے نعیب و زماننا والعیب فینا، نعیب و زماننا والعیب فینا، فما لزماننا عیب سوانا، ہم زمانے کو عیب لگاتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ عیب ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے زمانے میں اگر کوئی عیب ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے مومن، ہاں اگر ہمارے زمانے میں، ہمارے وقت میں، ہمارے دور میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے، ہم خود عیب ہیں، زمانے کا عیب ہم ہیں، مگر نہ زمانہ تو برکت والا ہے، زمانہ تو طہارت والا ہے، زمانہ تو اچھا ہے، زمانے میں خیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔